السلام علیکم۔ قایت شخصادی میں سے عقل مند درویش اور متکبر قاضی۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ایک غریب پھٹے پرانے لباس والا فقیہ یعنی عالم قاضی وقت کے بنگلے میں صف پہ بیٹھا تھا کہ قاضی نے اس کی طرف گور کر دیکھا اور دربان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا کہ تیرا مقام یہ نہیں بلکہ پیچھے ہو کر بیٹھ یا یہاں سے نکل جا۔ ہر شخص صدارت کے قابل نہیں۔ جب تجھ میں طاقت نہیں تو دلیری کیوں دکھاتا ہے؟ درویش عالم وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔ قاضی نے بھرے دربار میں ایک پیچیدہ مسئلہ چھیڑ دیا جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ آخر وہی فقیر عالم بڑے روب سے جھاڑی کے گراتے ہوئے شیر کی طرح بولا، دلیل نہیں ہے تو رگے کیوں پھلاتے ہو؟ اس نے جو زبان کھولی تو علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور لوگوں کو مسئلہ کا حل ایسے سمجھایا جیسے انگوٹھی میں نگینہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے حیران و ششدر رہ گئے۔ اور پھر اس نے اس مسئلہ کا روحانی پہلو جب بیان کیا اور ظاہر سے باطن اور مجاز سے حقیقت کی طرف بیان پھیرا تو ہر طرف سے آفرین کی آوازیں آنے لگی۔ یہ بول رہا تھا اور قاضی صاحب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ آخرکار قاضی نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور عزت و احترام سے اس فقیر عالم کو اپنی جگہ بٹھا کر کہا، ہم آپ کی قدر نہ پہچان سکے، ہمیں معاف کیجیے۔ ایسے عالم کو اس طرح کے لباس میں نہیں ہونا چاہیے۔ درویش عالم کی توہین کرنے پر دربان دوڑتا ہوا آیا کہ معذرت کرے، مگر فقیر عالم نے اس کو ڈانٹ کر کہا، پیچھے ہٹ جا اور یہ پگڑی، اس میں تو سارا غرور بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے قاضی نے مجھے صف سے اٹھا دیا تھا۔ اگر میں نے اس 50 گز کی پگڑی کو سر پہ سجا لیا تو ایسا نہ ہو کہ کل کلا میں بھی قاضی کی طرح لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگوں جیسے قاضی نے آج مجھے ذلیل جانا۔ جب لوگ مجھے مولانا اور صدر صاحب کہیں گے تو میرا دماغ کیوں نہ خراب ہوگا؟ لہذا میں اس کے بغیر ہی بھلا پانی اگر صاف ستھرا ہو تو چاہے پیتل کے کٹورے میں ہو یا مٹی کے پیالے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت والا آدمی پگڑی کا محتاج نہیں اور نہ ہی بڑے سر کی وجہ سے بندہ بڑا بنتا ہے۔ کدو کتنا بڑا ہوتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو پگڑی اور مونچھوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کیا وہ جانتا نہیں کہ پگڑی روئی کی ہے اور مونچھیں بدن کا گھاس؟ تو کیا روئی اور گھاس اس قابل ہے کہ ان کی وجہ سے تکبر کیا جائے؟ علم و فضل سے خالی لوگوں کو صرف صورتاً ہی انسان سمجھنا چاہیے، حقیقت میں وہ خاموش مورتیاں ہیں۔ ہنر والے کو ہی اونچی جگہ سجتی ہے، نہ یہ کہ جو اونچی جگہ بیٹھ گیا وہ اونچا ہو گیا اور جو نیچے بیٹھ گیا وہ نیچا۔ پرسن کا کانا اگر اونچا بھی ہو جائے تو بے قیمت ہے کہ اس میں مٹھاس نہیں، اور گنا مٹھاس سے بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے بلندی کا محتاج نہیں، کیونکہ اسے بلند کرنے کے لیے اس کی مٹھاس ہی کافی ہے۔ کیچڑ میں پڑی ہوئی کوڑی کو قیمتی سمجھ کر کسی نے اٹھا لیا تو کوڑی نے کہا، مجھے اٹھا کر ریشمی رومال میں لپیٹنے کا کیا فائدہ، میں تو بے قیمت ہوں۔ انسان دولت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا۔ گدھے کو ریشمی لباس بھی پہنا دو تو گدھا ہی رہے گا۔ فقیر عالم نے کچھ اس انداز سے چڑھائی کی کہ قاضی کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا اور پکار اٹھا، ان ھذا الیوم عبر، آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ درویش عالم وہاں سے کھسک گیا اور اپنا تعارف بھی نہ کرایا۔ بعد میں لوگ کہتے رہے، یہ کیا بلا تھی کہ سب کو ذلیل کر گیا، بڑا تلاش کیا نہ مل سکا۔ آخرکار ایک نے کہا، ایسا شخص اس شہر میں سادی ہی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہزار آفرین ہے اس پر کہ کڑوا حق کتنی مٹھاس سے کہہ گیا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی حکایت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، کسی کی ظاہری حالت سے اس کے باطن کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑوں والا علم و فضل کا پہاڑ ہو اور عمدہ لباس والے علم سے خالی اور جاہل مطلق ہوں۔ سعدی فرماتے ہیں، توقتے کے مرد نگفتہ باشد، عیب و ہنر نہیفتہ باشد، جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب و کمال چھپے رہتے ہیں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔